اس کا دل ناپاک ہو چکا ہے، اس دل میں محمد کے صحابی کا بغض پایا جا رہا ہے۔ جسم کا کام اچھا تھا مگر دل کا کام برا ہے، اور دل کا یہ کام سارے اچھے کاموں پر غالب آ گیا۔ اس کا مطلب ہے دل کے کام کی طاقت زیادہ ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ دل کے اندر اگر حضور کے کسی صحابی کا بغض آ جائے، وہ بندہ عبادتوں ریاضتوں کی وجہ سے مقدس اور مقدم نہیں ہو سکتا، محترم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اگر اتنی آپ نے عبادتیں ضائع کر دی ہیں، اس کی سارا کچھ ضائع کر دیا، تو اب ذرا پلٹا کے دیکھیں۔ ایک شخص ہے عبادات میں اتنا ماہر نہیں ہے، بڑی مشکل سے فرض نمازیں پڑھتا ہے اور وہ بھی مختصر پڑھتا ہے، فرائض میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس سے، کئی معاملات میں صدقہ و خیرات ہے ہی نہیں اس کے پاس، رمضان کے علاوہ روزے رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے اس کے پاس، اپنے کام دھندے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور کے ہر صحابی کا ادب پایا جاتا ہے، حضور کی اہل بیت کا نام آئے اس کا سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر ایک طرف ابو بکر صدیق کا بغض ساری عبادتوں کو ضائع کر رہا تھا، تو اب یہ بھی تو بتائیں نا کہ ابو بکر صدیق کی محبت اگر اس کے دل میں ہے تو ساری کوتاہیوں پر بھی یہ غالب آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کام تو الٹ ہوگا، اب جو اس سے کوتاہیاں رہ جائیں گی، پروردگار اس نظر سے دیکھے گا میرے محمد کی نسبتوں کا احترام تو کر رہا تھا، یہ حضور کا احترام کر رہا تھا، حضور کا جو احترام ہے، ادب ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ 7 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے خالد بن ولید نے۔ کب؟ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ آ چکے، 7واں سال ہے، اب خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام حضور کے سامنے کوئی آخری لمحے میں بھی اگر قبول کر لے تو وہ صحابی رسول ہوتا ہے، اور خالد بن ولید تو وہ ہیں جنہیں سرکار نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ یہ خالد بن ولید ہیں۔ اب ایک طرف دوسرے صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ یہ جو عبد الرحمن بن عوف ہیں، انہوں نے مکے سے مدینے ہجرت جب ہوئی ہے حضور کی، اس سے کئی سال پہلے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ وہ پرانے صحابی اور خالد بن ولید نئے صحابی ہیں، دونوں صحابی۔ کوئی مسئلہ ہوا، کسی بات میں تکرار ہوئی، اور تکرار ہونے پر خالد بن ولید کی زبان سے عبد الرحمن کے لیے کچھ سخت لفظ نکل گئے، گفتگو جو ہوئی تلخ کلامی ہو گئی۔ اب جو تلخ کلامی ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف کے لیے خالد بن ولید کی زبان پر کچھ سخت لفظ آ گئے، کچھ سخت لفظ، تلخ کلامی جو تھی کچھ سخت لفظ آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف یہ بات لے کر کے، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، یہ بات لے کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور خالد نے مجھے یہ کہا ہے، یہ بات مجھے خالد نے کہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اسی مجمع میں کھڑے ہو گئے، چہرے پر جلال ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو۔ کس نے دی تھی؟ اب ذرا توجہ رکھیں، میرے صحابی کو برا بلا نہ کہو۔ کس نے کہا تھا؟ کہنے والا بھی صحابی، کہنے والا بھی۔ صرف فرق کتنا تھا؟ ایک نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ایک نے ہجرت کے 7ویں سال میں اسلام قبول کیا تھا۔ جس نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، جنگیں لڑنے میں وہ شیر تھا۔ خالد بن ولید کوئی چھوٹا سا نام تو نہیں تھا، اور یہ بات اسلام قبول کرنے کے اگلے دن کی تو نہیں ہے، مار کے انجام دیے۔ جب میدان میں تلوار لہرا کے یہی خالد نکلتے ہیں تو ہر شے کفر کانپتا ہے۔ اس خالد کی بات سن کر کہ اس نے میرے عبد الرحمن کو یہ بات کہی ہے،
حضور فرما رہے لا تسبوا صحابی، میرے صحابی کے بارے میں برا مت کہو. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، تم میں سے اگر کوئی، یہ لفظ ذرا غور، تم میں سے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہمیں نہیں کہا جا رہا، ہمیں تو یہ بعد میں آئے گی بات ہم تک. اس وقت تو یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. جو سامنے بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ سارے صحابی. لیکن اب اس کا مطلب ہے حضور کے خطاب کا رخ ان کی طرف تھا جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور جن کا دفاع سرکار فرما رہے تھے وہ تھے جنہوں نے سرکار کے ساتھ بدر کی جنگ لڑی ہوئی تھی، جو بدر میں کی جنگ میں بھی سرکار کے ساتھی بن کے کھڑے تھے، ان کا دفاع کر رہے تھے. سرکار فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے ما بلغ مد احدہم، اور یہ میرا صحابی ایک مٹھ سونا خرچ کرے تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ کرام. تم میں سے کوئی کتنا خرچ کرے؟ احد پہاڑ کے برابر، اور میرا صحابی، اب آپ ذرا توجہ تو رکھیں، میرا صحابی جس کو یہ بات حضور سمجھا رہے تھے وہ بھی حضور کا صحابی تھا. جس کو سرکار یہ کہہ رہے تھے نا کہ تم میں سے کوئی، وہ بھی صحابی تھے، صرف اتنا فرق تھا وہ بعد میں صحابی بنے. یہ جو پہلے والے صحابی تھے نا، سرکار ان کا دفاع کر رہے تھے، اور آقا فرما رہے تھے یہ اگر ایک مٹھ خرچ کرتے ہیں اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات خالد بن ولید کو سنائی حضور نے، اور کس کے بارے میں؟ عبد الرحمن بن عوف کا دفاع کرتے ہوئے. اب عبد الرحمن بن عوف وہ ہے کہ بدر میں بھی حضور کے جانسار ساتھی ہیں، اور پہلے اسلام قبول کرنے والے. مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جب حضور آئے ہیں تو اس سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا یقیناً وہ افضلیت والے ہیں، مگر ان میں ایک بڑا نام ہے جناب عمر فاروق کا، کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کو بھی ایک طاقت ملتی ہے. اب اگر حضور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں خالد بن ولید کو ایسا کہہ سکتے ہیں تو عمر فاروق بھی تو عبد الرحمن بن عوف ہی کے درجے پر ہے، بلکہ درجے میں عبد الرحمن بن عوف سے آگے جناب عمر فاروق. اب ذرا توجہ رکھیے گا، عمر فاروق کا درجہ عبد الرحمن بن عوف سے آگے ہے. اگر کوئی عبد الرحمن بن عوف کے خلاف بات کرے تو حضور اسے گوارا نہیں کرتے، اگر کوئی عمر کے بارے میں کرے تو کیسے گوارا؟ اور کرنے والا کون؟ ہم نہیں، بعد والے زمانے والے نہیں. حضور اپنے ہی صحابہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے ان کو بھی سرکار پسند نہیں فرما رہے کہ میرے پہلے صحابہ کے بارے میں بات کی جائے. اب ہے عمر فاروق، کتنا اونچا مرتبہ، جسے دعا مانگ کے پروردگار سے سرکار دو عالم نے مانگا ہے. دعا مراد ہے حضور کی عمر فاروق، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا مطلب کیا تھا؟ نبوت کے لیے جو معیار چاہیے وہ خوبیاں اس کے اندر تھی. نبوت کا دروازہ بند، محمد عربی کے بعد اب کوئی نبی ہو نہیں سکتا، مگر اس کا مطلب ہے قابلیت تو عمر میں. اگر نبی ہوتا کوئی تو باقیوں سے پہلے عمر کا نام آتا. اتنا اونچا نام عمر. کوئی مسئلہ ہو گیا ابو بکر صدیق سے، کسی مسئلے پر جناب عمر فاروق کی تکرار ہو گئی. ایک لیول تھا خالد اور عبد الرحمن بن عوف کا، اور اب لیول کون سا ہے؟ جناب عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کوئی بات ہوئی، تھوڑی سی بات اونچی نیچی ہوئی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو کوئی سخت بات کہی، گالی نہیں دی، کوئی سخت بات کہی۔ اب جب سخت بات کہی، کہنے کے فوراً بعد محسوس کیا میں نے کچھ زیادتی کی ہے۔ بات تو منہ سے نکل گئی لیکن فوراً کیا خیال آیا، میں نے زیادتی کی ہے، عمر کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اتنی تو اونچی بات عمر نہیں کر رہا تھا کہ میں نے اسے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ یہ سوچ کر کہنے لگے عمر مجھے معاف کر دے یار، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے زیادتی کر بیٹھا ہوں۔ اب جناب عمر فاروق کو توقع نہیں تھی کہ ابو بکر مجھ سے اتنی سخت بات کر دیں گے۔ وہ بات کیا تھی کوئی پتہ نہیں ہمیں، لیکن خود ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کوئی سخت بات کہہ دی۔ عمر کہنے لگے، جب کہا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر مجھے معاف کر دے میں زیادتی کر بیٹھا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نہ ہاں نہیں کی، بس منہ پہ غصہ رکھا، جیسے بات کو پسند نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا میں نے معاف کر دیا، اتنا بھی نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا اور چل پڑے۔ عمر فاروق وہاں سے چل پڑے۔ ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہاں سے چلے ابو بکر صدیق اور سیدھے آ رہے ہیں اب سرکار دو عالم کی خدمت میں، لیکن چہرے کا حالت بدلی ہوئی ہے۔ اپنے تہمت کا ایک کونا پکڑا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، گھٹنا مبارک ابو بکر صدیق کا ننگا ہو رہا ہے، گھٹنا ننگا، اس حال میں آ رہے ہیں، تہمت کا ایک کونا، اور پریشان کہ میں نے عمر سے زیادتی کر دی ہے اور عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اب یہ یاد رہے زیادتی کس نے کی ہے، ہاں یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو، زیادتی کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عمر فاروق نے اس زیادتی کے بدلے میں کچھ کہا ہے نہیں، صرف اتنا ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے کہا مجھے معاف کر دے تو اس پر کوئی ہاں نہ نہیں کی عمر فاروق نے۔ ابو بکر صدیق واپس آ رہے ہیں، سرکار کی خدمت میں آئے، عمر فاروق تھوڑا چل کے جب آگے گئے تو سوچنے لگے یار میں کیسا شخص ہوں، چلو ٹھیک ہے ابو بکر کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تھی، اس نے یار مجھ سے معافی مانگی تھی، مجھے فوراً معاف کر دینا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا، معافی نہیں کیا، اور میں منہ بنا کے ادھر کو چل پڑا۔ یہ سوچ کر پیچھے پلٹے، ابو بکر صدیق منظر سے غائب تھے، وہ تو آ چکے تھے۔ اب سوچا جناب عمر فاروق نے کہ ابو بکر اپنے گھر گئے ہوں گے، تیزی سے چلتے ہوئے آئے، گھر کا دروازے پہ دستک دی، پوچھا ابو بکر صدیق کا، گھر والے نے کہا گھر تو نہیں آئے۔ اب عمر فاروق پریشان ہے، پتہ نہیں ابو بکر کدھر گئے، لیکن میں یہ غلطی کی ہے میں نے کہ میں نے ابو بکر کو معاف، کام دیکھیں کیا ہے، زیادتی ابو بکر نے کی ہوئی ہے اور عمر فاروق نے صرف ان کو معاف نہیں کیا، یہ سوچ کر پریشان۔ اب دروازے پہ آئے، جب پتا چلا کہ گھر پہ نہیں ہے تو پھر سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ادھر اچھا تھوڑا سا منظر رہ گیا، جب ابو بکر صدیق آ رہے تھے نا حضور کی خدمت میں، تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا آپ کو، ابو بکر صدیق نے جب تہمت کا کونا پکڑا ہوا اور گھٹنا ننگا ہوا اور ابو بکر صدیق آ رہے تھے تو سرکار نے دیکھ کے صحابہ کو فرمایا اما صاحبکم فقد غامرا، لگتا ہے تمہارا یہ صاحب کسی سے لڑ کے آیا ہے، لگتا ہے تمہارا یہ صاحب کسی سے، تمہارا یہ صاحب لفظ دیکھے کیا ہے، تمہارا یہ صاحب کسی سے لڑ کے آیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق پاس آ کے بیٹھے نا تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری اور عمر کی تکرار ہو گئی تھی، اور اس تکرار میں اسرا تو الیہ، میرے منہ سے کچھ ذرا سخت بات نکل گئی، میں نے جلدی کی اور میں نے عمر کو ایک بات سخت کہہ دی، حضور اس کے بعد فوراً ندم، تو مجھے ندامت ہوئی، میں شرمندہ ہوا، سرکار میں نے عمر سے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اتنی بات جو سرکار کو کہی نا ابو بکر صدیق نے کہ حضور عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، سرکار فرمانے لگے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے۔ ابو بکر کو تسلی دی، اللہ تجھے معاف کرنے والا، مطلب یہ تھا عمر نہیں معاف کرتا،
اب میں اس کو تھوڑا سا صرف سمجھانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا نہیں کرتا تو نہ کرے، فرق نہیں پڑتا، تجھے تو خدا معاف کرنے والا ہے. مطلب یہ تھا کہ نہیں کرتا تو نہ سے، مگر ایسا نہیں کہا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے. اب ابو بکر بیٹھ گئے پاس. اتنے میں عمر ابو بکر صدیق کے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں اب سرکار کی خدمت میں. وہاں ابو بکر صدیق پہلے سے اپنا مدعا رکھ کے بیٹھے، اور مدعا کیا رکھا ہوا ہے؟ حضور مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے کی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. جب عمر آئے نا سرکار کے قریب آئے تو سرکار کے چہرے کا رنگ غصے سے بدل گیا. حضور کا چہرہ، ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ عمر کے اوپر دیکھتے ہی سرکار کو جلال آ گیا. یتمعرا لفظ روایت کے ایسے جیسے اب پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہو جائے. غصہ عمر پہ، عمر فاروق پہ غصہ چڑھ رہا ہے، جلال آ گیا ہے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق ڈر گئے، پتہ نہیں سرکار عمر کو کیا کہہ دے. جہاں بیٹھے تھے نا ابو بکر صدیق، اٹھ کے کھڑے ہوئے، گھٹنے زمین پہ رکھے، بیٹھے نہیں، زمین پہ گھٹنے رکھ کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ واللہ انا اظلم، حضور اللہ کی قسم زیادتی میری تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا. آپ تصور کر رہے ہیں کیا کیفیت ہے بنی ہوئی؟ کیا یعنی ابو بکر صدیق ڈر گئے کہ پتہ نہیں حضور عمر کو کیا کہہ دیں، کیا کہہ دیں حضور عمر کو. زیادتی کی کس نے تھی؟ بھائی توجہ اور یاد رہے آپ کو، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے حضور میری طرف سے زیادتی، اور عمر آئے تھے. عمر نے تو زیادتی نہیں کی تھی، عمر نے تو صرف اتنا ہی کیا تھا. دل جب کسی کا ٹوٹتا ہے تو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا. زیادتی ان کے ساتھ ہوئی تھی، ان کا حق تھا، معاف کرنے میں دیر کر سکتے تھے. وہ پلٹ کے چلے گئے تھے. اب حالت دیکھی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل. ابو بکر صدیق یا رسول اللہ واللہ انا اظلم، حضور اللہ کی قسم میری طرف سے زیادتی ہوئی تھی، اللہ کی قسم. دو مرتبہ کہا یا رسول اللہ کی قسم میری طرف سے زیادتی ہوئی تھی، اللہ کی قسم میری طرف سے زیادتی ہوئی تھی. اب جب ابو بکر صدیق کے یہ جملے، خدا جانے یہ جملے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، جناب صدیق اکبر کی یہ حالت نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اتنی حالت کے بعد بھی سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. اب یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ عمر فاروق کو. سرکار نے عمر فاروق کی طرف رخ انور کرتے ہوئے فرمایا جب میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم میں سے کسی نے میری بات کو سچا نہیں مانا تھا، صرف ابو بکر تھا جس نے کہا تھا سچ کہہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ حیدری. میں نے جب اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، تم سب نے کہا تھا نہیں یہ جھوٹ ہے، تم سب نے میری بات کو جھٹلایا تھا. اِلَّا ابو بکر قَالَ صَدَقَ، صرف یہ ابو بکر تھا جس نے کہا تھا سرکار آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ ہیں اللہ کے نبی. صرف یہ تھا، تم نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے اور یہ اپنا مال و دولت بھی مجھ پہ قربان کرتا رہا. تم پیچھے ہٹ گئے، یہ اپنی جان آگے پیش کر کے میرا دفاع کرتا رہا، یہ میری خاطر لڑتا رہا. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اور کیا تم میری خاطر میرے اس یار کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا تم میری خاطر میرے اس یار کی بات کو اس طرح برا ماننے سے باز نہیں آ سکتے؟ مطلب کیا تھا؟ کوئی اتنی بھی جرت نہ کرے کہ ابو بکر کی بات کو برا سمجھے، اتنی بھی جرت نہ کرے. جب بھی اس کے بارے میں کسی کے دل میں شکایت ہو، سوچو یہ محمد کا دوست ہے، سوچو یہ میرا یار ہے، صاحبی لفظ دیا سرکار. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے یار کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اس کی باتوں کو یوں کرنا. صحابی کہتے ہیں پھر اس دن کے بعد کسی نے جرت نہیں کی ابو بکر کے خلاف بات کرنے کی.
آج موسم کچھ ایسا تھا اور ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے آنے میں بھی مشکل تھی. میں نے جو شعر سنانے تھے ان کو پھر آگے رکھ لیا ہے، کیونکہ میں نے اصل میں گفتگو پچھلے جمعے جو چھوڑی تھی، کچھ قیمتی اشعار ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی سنے ہی نہ ہوں گے، اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے. میں نے کہا تھا میں اگلے جمعے سناؤں گا، لیکن ظاہر ہے پھر موسم کی وجہ سے معاملہ بنا. تو اب انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے، کیونکہ وہ جو شعر ہیں ان کے اندر جو مجھے لطف آتا ہے، جو ایک بوڑھے بابے نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ بھیجے تھے، وہ بات مجھے سنانی پڑے گی پھر سے، اور اس کے لیے مجھے وقت چاہیے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم اس پہ پھر بات کریں گے. میں ایک بات چھوٹی سی کرتا ہوں.